بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کو جانیں گے اور سنیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر کہا جاتا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام تک ساری مخلوق انبیاء کرام کی تعلیم کو بھلا چکی تھی، کفر اور شرک اور بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ خدا کے بندے خدا کو بھول کر مخلوق کی پرستش کرنے لگے تھے۔ آخر جناب نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا گیا اور شدید طوفان نازل کیا گیا۔ سارا عالم غرق ہو گیا اور نابود ہو گیا، صرف آپ اور آپ کی اولاد باقی رہ گئی۔ چنانچہ انہی سے از-سر-نو سلسلہ شروع ہوا، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث فرمائے گئے، وہ زمانہ بت پرستی کے انتہائی عروج کا زمانہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ساری قوم ان 5 بتوں کے سامنے جھکی ہوئی تھی اور اس کی تمام امیدوں، آرزوؤں اور حاجتوں، روایتوں کا مرکز یہی بت بنے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے ان بتوں کے حسب ذیل نام بیان کیے ہیں۔ ان بتوں کی پرستش نے پوری قوم کو ایک آدھ تمرود عصیان میں مبتلا کر رکھا تھا۔ انبیاء کی تعلیمات اکثر بھلائی جا چکی تھیں۔ ان بتوں کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کے سامنے جھکتے اور اپنی حاجتیں پیش کرتے۔ ان کے نزدیک تمام طاقتیں انہی بتوں کو حاصل تھیں۔ چند ایسے نیک دل بھی تھے جو ان حرکتوں سے سخت ناراض اور دل برداشتہ تھے، مگر ان کی کوئی سنتا نہیں تھا۔ وہ قوم سے علیحدگی، گوشہ نشینی اور خاموشی کی زندگی گزار رہے تھے، مگر انہیں یقین تھا کہ خدا اپنے کسی بندے کو ضرور مبعوث فرمائے گا جو خدائی قوتوں کے سہارے ان حالات کے بدلنے کی کوشش اور جدوجہد کرے گا۔ قوم نوح کی بے راہ روی جب حد سے تجاوز کر چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت اور تبلیغ کے لیے انتخاب فرمایا، کیونکہ عادت الہی یہی ہے کہ پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے جاتے ہیں۔ ان کی طرف آسمان سے ہر قسم کی فہمائش کے احکام اتارے جاتے ہیں۔ قوم کے جاہل اور گمراہ لوگ اکثر نبی مبعوث کو جھٹلائیں، پریشان کریں اور ہر قسم کی تکلیف پہنچائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو صبر کرنے اور مصائب کو برداشت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے عذابوں سے مثلاً قحط، بیماری، تنگی اور جانی اور مالی نقصانات کے ذریعے ان کو تنبیہ کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام عہد نبوت پر سرفراز ہوتے ہی قوم کی ہدایت اور نصیحت کی طرف متوجہ ہو گئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم سے فرمایا، اے قوم، میں تم کو ایک ڈر کی بات صاف صاف بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پرستش مت کیا کرو، کیونکہ میں تمہارے حق میں ایک بڑے دردناک اور تکلیف دینے والے عذاب کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ مگر قوم کے سرداروں نے آپ کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور کہنے لگے کہ ہم تو تم کو اپنا ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع صرف وہی لوگ کر رہے ہیں جو کہ ہم میں ذیل اور کین لوگ ہیں، اور یہ پیروی بھی محض سرسری ہے، عقیدت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں تم لوگوں میں کوئی خاص بات نہیں معلوم ہوتی، ہم تو تم کو جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے سرداروں کو جواب دیا، اے میری قوم، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل لے کر آیا ہوں اور اس نے مجھے اپنی عنایت سے یہ رحمت عطا فرمائی ہے اور وہ تم کو نظر نہیں آتی، تو میں کیا زبردستی اس کو تمہارے گلے منڈ دوں اور تم اس سے برابر نفرت کیے چلے جاؤ؟ اے میری قوم، میں اس تبلیغ اور نیک مشورے کے بدلے میں تم سے کوئی اجر اور اجرت نہیں طلب کرتا ہوں۔ میرا معاوضہ تو میرا رب تبارک و تعالیٰ کا ذمہ ہے، اور میں اپنے پاس سے ان غریب ایمان والوں کو بھگانا چاہتا ہوں۔
کیونکہ یہ سب اپنے رب سے ملاقات کرنے اور ملنے والے ہیں، لیکن تمہاری نسبت میں ضرور یہ سمجھا جاتا ہوگا کہ تم جاہل ہو۔